علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا آغا اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے آج ایک ڈیٹیل ولاگ میں نے کرنا ہے، آپ کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سرمایہ کاری، فارن انویسٹمنٹ ایک ملک کی ترقی میں، ایک ملک کے افراط زر کا مقابلہ اور دولت میں اضافے کا نہایت ہی اہم ذریعہ ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے جو فارن انویسٹمنٹس اور فارن انویسٹرز کے ٹرسٹ کے حوالے سے جو حالات ہیں، اس حوالے سے حکومتی وزراء اور موجودہ حکومت عوام کو لگاتار بیوقوف بنا رہی ہے۔ کہا کچھ جاتا ہے، ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، وہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، وہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اب تک کوئی انویسٹمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی بھی فارن انویسٹر کا ایگریمنٹ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ پیش نہیں کر سکی۔ صرف اور صرف دعوے ہیں، صرف اور صرف جھوٹ ہے، صرف اور صرف من گھڑت کہانیاں ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق اگر ہم دیکھیں، جب سے 3 سال سے یہ ہائیبرڈ نظام کی حامی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے الیکشن چوری کیا گیا، عوام کے ووٹ کی تذلیل کی گئی، اور یہ جو جعلی حکمران ہیں انہیں زبردستی عوام کے سروں پر لا کر بٹھا دیا گیا ہے۔ پاکستان کا نظام اس وقت مکمل طور پر درم برم ہے۔ اگر ہم سرمایہ کاری کی بات کریں تو اس حوالے سے ان 3 سالوں میں پاکستان سے بہت سی بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اپنا بوریا بسترا گول کر کر جا چکی ہیں۔ آبویسلی کسی بھی ملک میں اگر انویسٹر انویسٹ کرے گا، فارن انویسٹر آئے گا، تو اس کی سب سے مین اور جو کی پوائنٹ ہے وہ ایک ٹرسٹ لیول پر ہوگا۔ جو موجودہ حکومت ہے، جس طرح کے عوام مار بجٹ پیش کر کے لوگوں کے منہ سے نوالے چھیننے والے لوگ ہم پر مسلط ہیں، اس صورتحال میں، اس غیر یقینی کی صورتحال میں کون سے انٹرنیشنل کمپنی چاہے گی کہ وہ پاکستان میں اپنے آپریشنز کو جاری رکھے؟ نظر ڈالتے ہیں ہم کمپنیز پر جو پچھلے 3 سال میں پاکستان کو خیر آباد کہہ کر جا چکی ہیں۔ حال ہی میں مائکروسافٹ آئی ٹی کمپنی، ٹیکنالوجی کی بہت بڑی کمپنی ہے، اٹ از این انٹرنیشنل کمپنی، انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان میں معاشی غیر یقینی کی صورتحال کی بنا پر اپنے آپریشنز، اپنے دفاتر پاکستان میں بند کر رہے ہیں، اور مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کی جو کمپنی ہے وہ پاکستان سے جا چکی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جون 2023 میں شیل پیٹرولیم کمپنی نے اپنے 77% شیئرز بیچ کر پاکستان سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، یعنی کہ شیل پیٹرولیم کمپنی پاکستان سے اپنے 77% شیئرز بیچ کر یہاں سے جا چکی ہے۔ اگست 2024 میں ٹوٹل پار کو اپنے 50% شیئرز جو ہیں وہ گنبور گروپ کو بیچ کر پاکستان سے اپنا بوریا بسترا لے کر جا چکے ہیں۔ ایگزم موبل تیل اور گیس کی فراہمی پر جو کام کرنے والی یہ ایک کمپنی ہے، انہوں نے بھی معاشی غیر یقینی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دسمبر 2023 میں اپنی سروسز پاکستان میں بند کرنے کا فیصلہ کیا اور پاکستان سے چلے گئے۔ دسمبر 2023 میں ٹیلی نار یوفون جو ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے، انہوں نے بھی اپنے آپریشن پاکستان میں بند کیے اور پی ٹی سی ایل کو، یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ کو اپنے شیئرز بیچے اور پاکستان سے چلے گئے۔ دوسری طرف اگر دیکھیں تو مارچ 2016 میں اوبر جو کہ ایک آن لائن ٹیکسی سروس ہے، انہوں نے اپنے آپریشنز کا پاکستان میں آغاز کیا تاکہ لوگوں کو جو ہے آن لائن ٹیکسی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکیں۔ اپریل 2024 میں اوبر آن لائن ٹیکسی سروس نے بھی اپنے آپریشنز کو بند کر دیا۔ بعد میں انہی کی ایک متبادل کمپنی کریم نے اپنی آن لائن ٹیکسی سروسز کا جو ہے وہ کام جاری رکھا پاکستان میں، لیکن 18 جولائی 2025 کو کریم آن لائن ٹیکسی سروس بھی اپنی جو سروسز ہیں وہ پاکستان میں بند کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بات یہیں تک نہیں رک رہی۔ ایلی لیلی جو کہ ایک انسولین پروڈکٹس بنانے کی کمپنی ہے، انہوں نے بھی پاکستان میں نومبر 2022 سے جانے میں ہی عافیت سمجھی، اپنے آپریشنز یہاں پر کلوز کیے
اور یہ فیصلہ بھی چیلنجنگ کاروباری صورتحال کی مد نظر لیا گیا اور ایلی لیلی پاکستان سے نومبر 2022 کو چلی گئی۔ سنوفی جو کہ ایک فرینچ ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکلز اینڈ ہیلتھ کیئر کمپنی ہے، انہوں نے بھی 2023 اپریل میں اپنے 52.87 شیئرز بیچ کر پاکستان سے جانے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ لاٹے کیمیکلز بھی اپنے 75.01 شیئرز بیچ کر پاکستان سے جا چکے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کو اب ایک رسک فیکٹر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مائکروسافٹ کا یہاں سے چلے جانا، شیل پیٹرولیم کمپنی کا چلے جانا، ٹوٹل پارکو کا چلے جانا، ایلی لیلی کا چلے جانا، سنوفی کا چلے جانا، یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی فارن انویسٹر انویسٹ کرنے کی صورتحال کو بہتر نہیں سمجھ رہا۔ عوام کو چاہیے کہ وہ خود باخبر رہنے کی کوشش کریں۔ وزراء، ٹی وی چینلز، نیوز چینلز، ساتھ ہی ساتھ اخبارات، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اخبارات اور ٹی وی چینل صرف اور صرف اشتہارات کے بھوکے ہوتے ہیں، اشتہارات پر چلتے ہیں۔ بہت سی اس طرح کی خبریں دی جاتی ہیں کہ وقتی طور پر عوام کو یہ چیز باور کرائی جائے کہ نہیں جی پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک ٹریک پر آ رہی ہے، ترقی کی طرف گامزن ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اگر دیکھیں تو وہ بالکل اس کے برعکس ہیں۔ کسی بھی صورت کوئی بھی فارن انویسٹر پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صرف بتایا جاتا ہے جی وہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہاں سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کہنے میں تو کچھ نہیں ہے نا، زبان خرچ کرنے میں تو پیسے نہیں جاتے ہیں۔ بس مقصد یہ ہے کہ اپنے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس ٹائم پاکستان سوشلی، اکنامکلی اینڈ مورلی ہر لحاظ سے بہت ہی برے حالات میں ہے۔ بجٹ کو دیکھیں جو آیا ہے اس میں مکمل طور پر جی اشرافیہ کو اس طرح سے نوازا گیا ہے جیسے کہ وہ اپنے گھروں میں ایک وقت کی روٹی سے بھی مجبور تھے۔ غریب کے لیے بجٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا۔ کسان جو کہ پاکستان کے اندر نہایتی اہمیت کا حامل ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کسان فصل اگانے کے بعد پریشان ہے کہ وہ اس فصل کو کہاں جا کر بیچے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرا خیال ہے لوگوں کی سمجھ سے یا پہنچ سے بڑی دور ہے یا لوگ اس تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، بجٹ میں امیروں کے جو کتے اور بلیاں ہیں ان کے بھی جی درآمدگی فوڈ پر جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ امیروں کے کتے اور بلیاں جو ہیں وہ پاکستان کے ایک عام شہری سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ حکومت نے مکمل طور پر جو بجٹ پیش کیا ہے، جو یہ بجٹ 2025 سے 26 کا آیا ہے، وفاقی حکومت نے یہ جو عوام مار بجٹ دیا ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے حصے میں صرف مزید ٹیکسز آئے ہیں، ریلیف کسی بھی قسم کا نہیں آیا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ جو ہے، جو پہلے ہی بہت اس مشکل حالات میں مشکل سے اپنے جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان کے حصول کے لیے کئی گھنٹے کام کر رہے ہیں، ان کو بھی کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا ہے۔ روزمرہ کی جو اشیاء ہیں استعمال کی، جن میں چکن، دودھ، بریڈ، پاؤڈر، ملک، آل اینڈ آل، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ مہنگی کر دی گئی ہیں۔ کون سا ریلیف یہ جب سے حکومت آئی ہے اس نے عوام کو دیا ہے، سوائے کیا پولیس کی ماریں؟ ٹھیک ہے، اس ٹائم اس حکومت کا مکمل طور پر جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان اور عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں انہیں زبردستی منوایا جائے کہ موجودہ حکومت ہی ان کے ووٹ کے بنا پر آئی ہے۔ یہ بات تسلیم کی جائے کہ لوگوں کو کسی بھی صورت ووٹ کا جو حق ہے وہ نہیں دیا جائے گا، ان کے ووٹ کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا جائے گا۔ اتنی انٹرنیشنل کمپنیز کا ان پچھلے 3 سالوں میں ملک چھوڑ کر چلے جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور غیر یقینی کی جو کاروبار کے لحاظ سے صورتحال ہے اس وجہ سے پاکستان اکنامیکلی مزید برے سے برے حالات کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے مزید حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔